میں بیماری ہے، بیماری، اللہ اکبر، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یا بیماری سے مراد نفاق ہے، نفاق، دل میں جو منافقت ہے، دل میں جو کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہے، بغض ہے. بات سمجھ؟ تو اس بیماری کا تعلق دل کے ساتھ ہے. حافظ جی ایک میں آپ کو راہ دے رہا ہوں قرآن پاک میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی نسبت اللہ نے دل کی طرف کی ہے. حافظ جی سمجھے بات؟ اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی. شفاء لما فی الصدور، یہ صدور اور دل ایک ہی معنی میں ہے قرآن پاک. شفاء لما فی الصدور، بات سمجھے؟ ختم اللہ علی قلوبہم فإنه نزله على قلبك ألم يعن للذين أن تخشع قلوبهم. یہ ایک بڑی تدبر کا ایک جو ہے نا وہ یہاں ایک مطلب طریقہ ہے. میں نے صرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے. اب آپ قرآن پاک میں آیات دیکھ سکتے ہیں کن کن باتوں کا دل کے اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، ان کا تعلق اللہ نے دل کے ساتھ کیا ہے. وَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے. اب تفسیر کا وقت نہیں ہے، پھر آپ کے اشارے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے پہلے جو تفسیریں آپ نے سنی ہیں وہ باتیں کم ہوں اور اس سال نئی باتیں بھی ہوں انشاءاللہ. بات سمجھے نا؟ انشاءاللہ. جی فزادہم اللہ مرضا، پر زیادہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں، بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا. وَلُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے جو جھوٹ کہتے تھے. کیا جھوٹ کہتے تھے؟ آمنا باللہ. اس کا ابدی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، جھوٹ کہتے تھے. کیا بولو؟ جھوٹ. وہ کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ، اب اللہ اور رسول پر ایمان لائے. نہیں، یہ بالکل جھوٹ کہتے تھے. ابھی دیکھو یہ چل رہا ہے نفاق کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان کو لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو تم زمین میں، نفاق کی وجہ سے تم فساد نہ برپا کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، سوائے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو میل جول کر رہے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، منافق بھی. بات سمجھے کہ نہیں؟ سب کو ملانا چاہتے ہیں بس. حالانکہ نفاق جو ہے یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ تو شرارت ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ الا خبردار انہم المفسدون، الا خبردار بے شک یہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں. یہ منافق فسادی ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے تو ان کو آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ. لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں، قیامت تک آنے والے لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ تم لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے. تو معلوم ہے صحابہ کا ایمان جو ہے کیا مثالی ہے، صحابہ کا ایمان نمونہ ہے. ہم نے بھی ایمان دل سے لانا ہے، اخلاص قلبی سے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی باتوں پر، جیسے بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لائے تھے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو مسلمان ہی نہیں تھے، انہیں اپنے کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. خدا کا قرآن تو کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان نمونہ ہے، مثالی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہی نہیں تھے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بس ان لوگوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کے ایمان پر کیا کرتے ہیں. صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، میں آپ کو اشارہ کروں گا. تو ان میں ایک آیت یہ بھی ہے آمنوا کما آمن الناس. بس قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف. معاذ اللہ، صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، صحابہ پر اعتراض کیا. الا خبردار انہم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا صحابہ کا. اللہ بھی دفاع کرتا ہے صحابہ کا. حافظی پھر ہم نہ کریں؟ کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اور میں خبردار، اللہ غور سے سنو، آگاہ رہو، انہم السفہاء، جو صحابہ کو سفہاء کہتے ہیں کہ یہی حقیقت میں یہی سفہاء ہے، یہی بے وقوف ہے. صحابہ تو بڑے سمجھدار ہیں، یہ بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں.
پہلے کہا ولاکن لا یشعرون، پھر کہا ولاکن لا یعلمون۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یشعرون یعلمون کا فرق کروں، لیکن اشارے کر رہا ہوں آپ کو، تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ تشبیہ کے طور پر سرکش کو اور گمراہ آدمی کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں بڑے بڑے کافروں کے سردار مراد ہیں، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی سرداروں کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ان سے استہزاء کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے ہم استہزاء کر رہے ہیں، دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ یہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ شعر ہے ہمارا، واللہ علم الصواب۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈھیل دیتا ان کو، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا، اشتروا نے پسند کیا، کیونکہ جو چیز خریدتا ہے تو پسند کرتا ہے نا۔ آپ عید کے جوڑا خریدتے ہو تو پسند کرتے ہو نا۔ اشتراک میں نے اختارت، یہی لوگ نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ بس فما ربحت تجارت، نہ فائدہ مند ان کی تجارت، ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی۔ او بھائی، ایمان کو چھوڑ کر جب کفر اختیار کیا تو ان کو فائدہ ہوا نہیں۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ تھے وہ سیدھی راہ پر چلنے والے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اللہ تعالیٰ نے چند مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ منافقین کی پہلی مثال، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے جلایا آگ کو، فلما ضاءت ما حوله، جب روشن ہو گیا جو اس کے ارد گرد ہے، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ شاہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ منافق تھے، ایمان لائے تھے، تھوڑی بہت روشنی آئی ان کے پاس ایمان لانے سے، لیکن پھر انہیں ایمان کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھے ہو نا؟ ایمان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے حال کو بیان کیا ہے ارشاد کریم میں۔ بات سمجھے ہو؟ میں نے کہا بالکل سادہ سادہ باتیں ہوں گی، علمی اور فنی باتیں کم ہوں گی۔ بات سمجھ رہے نا؟ تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے، فہم لا یرجعون، نہیں لوٹتے۔ حقیقتاً وہ گنگے بہرے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کو مانتے نہیں، ہدایت کو سنتے نہیں۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی دوسرے مقام پر فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہاں اس کی تفصیل موجود ہے۔ چلیں جی۔ او کسیب من السماء، ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان سے ہو، فی ظلمات، اس میں اندھیرے ہو، ورعد اور بجلی ہو، وبرق، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من السماء کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والے کافروں کا۔ یہ بھی اللہ نے انہی لوگوں کی حیرت اور ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ جنگل بیابان میں ہوں، بارش ہو، ہر طرف سے کڑک ہو، بجلی ہو، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ منافق بھی اپنے نفاق کی وجہ سے دنیا میں پریشان رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں۔ بات سمجھو نا؟ یترددون، دوسرے مقام فی ریبہم یترددون، اپنے شک کی وجہ سے یہ تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کی مثال دی منافق کی، فرمایا اس کی مثال ایک بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے درمیان ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بس چلیں جی،
یقاد البرق قریب ہے بجلی یخطف ابصار اچک لے ان کی آنکھوں کو. یہ تتمہ ہے اسی تمثیل کا. یہ پیچھے مثال ہوئی ہے نا, اس کے تتمہ اور تکملہ ہے. قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما ازالہم جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب اندھیرا ہوتے ہیں ان پر قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا معنی کہ جب کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں, جب کوئی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ منافق حال ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ چلیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ لے جاتا اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کان اور ان کے آنکھ یہ لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. قرآن میں آپ جی کبھی سمع بصر سے مراد ہوتا ہے سننا. انہم لمعزولون عن السمع لمعزولون, انہم عن السمع لمعزولون. سمن کے معنی کبھی سننے کے ہوتے ہیں, بات سمجھ رہے نا, اور کبھی سمن سے مراد یہ عضو ہوتا ہے کان. بات سمجھ رہے نا, یہ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. یا سمن کے معنی سننے ہیں یا سمن کے معنی کان ہے. بس ہاں جی. ہاں یا ایھا الناس, اہل ایمان اہل کفر اور منافقین کے ذکر کے بعد اللہ نے ساری کائنات کو خطاب کیا. یا ایھا الناس اے لوگو, خطاب عام ہے. قرآن میں خطاب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک خطاب خاص, دوسرا خطاب عام. یہ خطاب عام ہے کیونکہ یہ خطاب قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے. بات سمجھ رہے نا. یا ایھا الناس اے لوگو, اعبدوا ربکم عبادت کرو تم اپنے رب کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن التوحید. قرآن کریم میں جہاں عبادت کا لفظ آتا ہے وہاں توحید کا معنی ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی ہوتا ہے. اپنے رب کی عبادت کرو, یعنی اللہ کی اکیلے عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. عبادت کا مقصد ہے تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. بات سمجھ رہے نا. ہر عبادت کا مقصد حافظ جی کیا ہے؟ تقوی ہے. روزے کا مقصد تقوی ہے, نماز کا مقصد تقوی ہے, ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بناء, آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء, اتارا آسمان سے پانی کو. فاخرج به من الثمرات, نکالے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے. رزق لکم, رزق تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, بس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک. اللہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تمہیں میں ہوں. آپ جی سمجھ رہے ہو, زمین بنانے والا میں ہوں جس پر تم بیٹھتے ہو. آسمان بنانے والا میں ہوں جس کی سائے تلے تم زندگی گزارتے ہو. آسمان سے پانی برسانے والا میں ہوں, روزی دینے والا میں ہوں. تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو, نبی ولی پیر پیغمبر ہو, خدا کے ساتھ پھر اوروں کو تم کیوں شریک بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, بس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا آپ جی آپ وسلم کو کہ جو اللہ چاہے, جو آپ چاہو, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں نہیں, تم کہا کرو جو اللہ چاہے. بات سمجھ رہے ہو نا. ہاں پھر کہا کرو جو آپ چاہو. فرق کرو, اللہ کا چاہنا اور ہے اور بندے کا چاہنا اور. فلا تجعلوا للہ اندادا, بس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک, کسی کو شریک. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. بس اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ موضوع ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کون کون سے موضوع؟ توحید, رسالت, آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, رسالت, یہ موضوع سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر ہو تم شک میں اس چیز سے جو ہم نے نازل کی عَلَىٰ عَبْدِنَا, اپنے بندے پر. بندے سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. اتنی بلندیوں کے باوجود ہے اللہ کا بندہ, خدا کا شریک نہیں ہے, خدا کی صفات کا مالک نہیں ہے. عَلَىٰ عَبْدِنَا, اپنے بندے پر. بندے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اشارہ کر رہا ہوں
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی اللہ نبی کی عظمت ذکر کرتا ہے تو وہاں کیا کہتا ہے؟ عبد. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نبی کی شان کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پاک کو خدا کا شریک نہ بنا دیں. سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اپنے بندے پر عبدہ و رسول. نماز بڑی پڑھتے ہو نا؟ ہاں جی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ہاں جی. مما نزلنا علی عبدنا جو کچھ نازل کیا ہم اپنے بندے پر. فاتوا بسورہ. ہاں جی. لاؤ تم ایک سورت من مثلی اس جیسی. اس کی فساد، اس کی بلاغت، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مطالب بات سمجھو نا، اس کی صداقت، اس کی حقانیت، حلاوت ایسی ہو جیسے قرآن کی ہے. اس کے مواعظ حسنہ ایسے ہو جیسے قرآن کے. فاتوا بسورہ لاؤ تم ایک سورت. مختلف یہ قرآن کریم میں اللہ نے وہ ان سے چیلنج کیے. پہلے کہا تھا قل ان انتم الجن والانس الا یاتوا مثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. فرمایا قرآن جیسی کلام لا ہو لا یاتون بمثلہ. بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ. فرمایا 10 سورتیں لاؤ. سورہ ہود مکی صورتوں میں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ پورے قرآن کا چیلنج. پھر 10 صورتوں کا چیلنج. جب یہ بھی نہ کر سکے تو پھر یہ مدنی صورت ہے، یہ آخری چیلنج ہے. حافظ جی وقت نہیں تفسیر کا، لمبی تفصیل ہے اس میں. ہاں اشارہ سے کر رہا ہوں. یہ آخری چیلنج ہے. کیا فرمایا فاتوا بسورہ لاؤ تم ایک سورت نقرہ ہے. نقرہ چلو بڑی صورت نہیں لا سکتے، سورت بقرہ جیسی، سورت الکوثر جیسی چھوٹی صورت لا سکتے. فاتوا بسورہ نقرہ ہے نا، بڑی نہیں تو چھوٹی صورت لاؤ. ہاں صورت کے معنی دونوں ہیں، بڑی بھی چھوٹی بھی. بڑی نہیں لا سکتے تو چھوٹی لاؤ. فاتوا بسورہ. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ بلاؤ تم نے گواہوں کو اللہ کے سوا، جن جن کو مدد کے لیے تم پکار سکتے ہو پکارو. تم بڑے فصیح ہو بلیغ ہو، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. ان کو تم صادقین ہو، تم اگر تم سچے ہو. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، پیغمبر کی تصنیف ہے. آپ نے اس کو بنایا اور تعلیف کیا ہے تو لاؤ ایک صورت لاؤ. لا سکے؟ بولو لا سکے؟ نہیں لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کر سکے تم. لم جب مضارع پر داخل ہو یہ ماضی کا معنی کر دیتا ہے. اور سمجھ رہے ہو؟ جی وہ سمجھ رہے ہو؟ لم جب مضارع پر داخل ہو ماضی کا معنی کر دیتا ہے. لم تفعلوا، تفعلوا مانے تم کرو گے، لیکن لم تفعلوا تم نے نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی نا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یہ صرف نہ پڑھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ قرآن کے معنی آپ صحیح کر سکیں. اور کیا مقصد؟ کوئی مقصد نہیں. ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کر سکے تم. وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے تم. وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہ. اور لن جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کس کے نفی مستقبلی کر دیتا ہے. پھر تم کر ہی نہیں سکتے ہو. کیا بنتا ہے؟ بات سمجھ ہو نا؟ وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہیں کر سکو گے تم. کر سکے آج تک لائے کوئی ایسی صورت قرآن جیسی؟ ہمارے پاس تفسیر کا وقت نہیں. ہاں یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے، اعجاز القرآن. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن کا اعجاز. ساری دنیا کیا ہے قرآن کے سامنے اللہ اکبر نیچی ہو گئی ہے، ذلیل ہو گئی. آئی سمجھ کے نہیں مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن کا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام. فاتقوا النار پس کیا فرمایا؟ فاتقوا النار پر ڈرو تم آگ سے. التی وقودها الناس والحجارہ اس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. لوگ تو سمجھ میں آتے ہیں، پتھر کیا بات؟ پتھر یہ گندر کی طرح پتھر ہو گئے. اور بھی کچھ پتھر ہوتے ہیں جنہیں بلدر ہوئے. آپ شوکت جی بعض سے پتھر جنہیں بلدر وہ بڑے گرم تھے جنہوں نے ذریعے لوگ کم کریں. ایسے دنیا نہیں ہوتی. یہ بھی ہو سکے اس واسطے تاکہ بھاگ زیادہ بلے بالر نہ کم دے سے. تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہجارہ سے مراد گندر کے پتھر ہیں. واللہ میں سواب. لیکن میں نے بتا دی بس پتھر قرآن ہی کہتا ہے. کوئی دلیل کافرین تیار کی گئی کافروں کے لیے. معلوم ہوا جہنم تیار ہو چکی ہے. کوئی عدت کن کے لیے ہوئی ہے؟ کافروں. مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے نہیں. ہاں وہ جہنم میں جائیں گے تطہیر کے لیے تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر جنت میں آ جائیں. تو بات سمجھ ہی نہیں. ہاں ہاں چلو جی. اللہ ہاں جی وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. اب یہاں سے بشارت شروع ہو رہی ہے. اور خوشخبری دے دو، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات
اور عمل کرتے رہے اچھے اچھے. کس چیز کی بشارت دو؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں. قرآن کریم میں 70-80 کے قریب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اگر کوئی قرآن پاک میں نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. قرآن پاک بہت ساری نعمت، پھر تفسیر اس کی حدیث میں بھی آئی ہے. میں نے کہا کہ پہلے سالوں سے نسبت یہ دورہ اور انداز سے زندگی کو پتہ نہیں ہے. زندگی کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے؟ کسی کو پتہ ہے تو بتائے. ہمیں کل کا بھی پتہ نہیں، کل کیا کرو گے، کل کا بھی پتہ نہیں. ہاں، ماذا تکسب غدا. اس لیے تو سادہ ہوگا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، پوری زندگی فائدہ ہوگا. لیکن ذرا محنت سے بیٹھو گے، دل جمی سے بیٹھو گے انشاءاللہ تو رمضان انشاءاللہ برکت والا ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ پکے ہو نا؟ انشاءاللہ. آپ نے اس کو آپ کے ساتھ رہ گئے جی؟ گھر ساتھ ہے، اکٹھے ہیں ان کا گھر ادھر ہے جی. اچھا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بس آپ نے آنا ہے تو اس کو لے کر آنا ہے، اس کے بغیر نہیں آنا. اللہ اس کو جزائے خیر دے. اللہ اکبر. کلما رزقوا منہا، جب رزق دیے جائیں من ثمرۃ، پھلوں سے، رزق. کلما رزق، جب دیے جائیں گے منہا، اس سے، من ثمرۃ، پھلوں سے، رزق، کہ جب انہیں جنت کے پھلوں سے رزق دیا جائے گا. اب میرے پاس وقت نہیں، تفصیل کی آیت بڑی توجہ طلب ہے لیکن وقت نہیں، اب کیا کیا جائے. کالو، لیکن جب میں اشارہ کر رہا ہوں تو بعد میں آپ نے سمجھ لیں گے. آپ اشوکا صاحب جن جن آیات میں اشارہ کروں گا نا، ہاں، کالو، وہ کہیں گے، ہے ماضی، وہ تو جنت میں کہیں گے. جنت کے بارے میں جتنے سیگے آتے ہیں سب ماضی ہوتے ہیں. پاس ہوئے نا، کیا مانا؟ وہ یا کہ انہوں نے کہہ دی ہے، بات ہو گئی ہے، بس اتنی سچی باتیں ہو گئی. کالو، وہ کہیں گے، ہوگا ماضی لیکن مانا کیا کریں گے؟ مضارع والا. بولو مانا کیا کریں گے؟ آج سے صرف نام کرو چل سی کچھ بھی ہے کو چل دے آپ جی. قرآن پاک ہے، وہ مانا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، کہیں گے. ماضی بمانے مضارع. قال، وہ کہیں گے، ھذا الذی، وہ چیز، اور رزقنا من قبل، اب رزق دیے گئے من قبل، اس سے پہلے. وہ بھائی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، جنت کا تذکرہ پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے جی. رزقنا من قبل، رزق دیے گئے ہم اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے. یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے، بس وہ تو بھی لایا جائے گا ان کے پاس. رزق بھی بڑا رزق ہے، وہ تو شابہ، ملتا جلتا. جو پھل لوگ ہیں نا ان کی شکلیں جو ہوگی وہ ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ذائقہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. وہ کہتے ہیں تو ایک جیسے نظر آ رہا ہے. تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. آپ جی سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ ہے آئے گا؟ تو ساتھ اللہ نے کہہ دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اب تو سبحان اللہ کہو نا، سبحان اللہ. اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ، بیوی ہیں پاک، بیوی ہیں پاک، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، حیض سے، بدخلقی سے، ساری خرابیوں سے پاک ہوگی، جتنی بھی خرابی ہوتی مطہرہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہیں یہ نہیں ہے کہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی. نہیں نہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ رہیں گی جنت میں، تم سدا رہو. 30 آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں یا زائد میں، کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. بس اب پیچھے ذکر تھا قرآن پاک کا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. قرآن نے کہا تھا فاتو بسورہ، سورت. اب وہ سورت نہیں لا سکے تھے. حافظ شاہ صاحب ایک سورت بنائی تھی انہوں نے، الفیل مالفیل لہو ذنب طویل، ایک سورت بنائی تھی ہاتھی کے بارے میں. ہاتھی ہوتا ہے، اس کی دم بڑی ہوتی ہے، قد اس کا بڑا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے نا، اس کا پاؤں ایسا ہوتا ہے، اوپر ایسا ہوتا ہے، نیچے ایسا ہوتا ہے. اب لوگ خود ہن سے کیسی تم نے ایک کلام بنے ہاتھی کے بارے میں. وہ بنائی تھی علم ترکہ ربو کا فعل ربو کا بیاصاب الفیل، اس کے مقابلے میں تو لوگوں نے مذاق اڑایا کیسی تم نے کلام بنے. قرآن دیکھو علم ترکہ فعل ربو کا بیاصاب الفیل، تو قرآن کو دیکھو، اس کا انداز دیکھو، اس کی فساد بلاغت دیکھو، تو تم الفیل ملفیل لہو ذنب طویل کیسی تم بنا رہے ہو. اب وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں. پھر قرآن پر اعتراض کرنے لگے.
تو بات سمجھی نہیں؟ قرآن تو نہیں بنا سکے حافظ جی، لیکن اب انہوں نے شروع کر دیے اعتراض. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر قرآن پاک نے اعتراض کیا، ان کا قرآن میں کیا دیا جواب. بات سمجھو نا. اب انہوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی قرآن تو اللہ کا کلام ہے تم کہتے ہو، اس میں مکھی کی مثالیں بھی ہیں. مکھی کی مثال یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. بات سمجھو سورۃ حج. بات سمجھو نا، چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بات سمجھو، چھوٹی سی بچہ تو پیدا کرنا درکنار. مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد رسا، وہ کہتے تھے بچہ تو پیدا کرنا درکنار، یہ چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. چھوٹی سی، بڑی نا ذبابہ. بات سمجھ رہے ہو نا، چھوٹی سی مکھی، مکہ نہیں، ایک بڑی مکھی ہوتی، چھوٹی سی مکھی پیدا نہیں کرتی، تو بچہ اتنا بڑا کیسے پیدا کرے گی؟ بات سمجھ رہے ہو نا. اب وہ چونکہ ان میں شرک کی تردید تھی، ان کو نہیں بھاتی تھی. اب وہ کہنے لگے یہ قرآن میں کیوں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے؟ او بھائی مثالیں تو بیان کی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے تو مثال بھی بڑی، گھٹیا چیز ہوتی ہے تو مثال بھی گھٹیا. اب اس کا بات کرنے والے پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا کیسا ہے. بات سمجھے؟ تو کہ دیکھو ایسی اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ ہی نہیں کیا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا، جو سے اوپر ہو. ہاں جی، مچھر کی اور مچھر سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مکھی. بولو تو صحیح یار، تو پھر کچھ بول رہے ہیں. روزہ ہے، زبان کو روزہ نہیں، بولو. مکھی کی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مکھی کی، مچھر کی مثال بیان کرے اور مکھی کی مثال بیان کرے. لن یخلقوا ذبابا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی کا اللہ تعالیٰ پر یہاں جو ہے نا ان کا رد کر رہا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَيَعْلَمُونَ، بے شک وہ یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک وہ مثال، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ مثال، بات سمجھ رہے ہو، حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے جو مثال دی ہے قرآن پاک میں مکھی کی، بالکل حق ہے، سچ ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. ہمارا ایمان ہے نا، یقین ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بس ایمان والے تو مانتے ہیں بس. لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جو کفر کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، مثلاً مثال دینے کا. اللہ کا کیا مطلب ہے مکھی کی مثال دینے کا؟ اللہ تو شان والا ہے، وہ کس مثال دیتا ہے؟ جواب کیا اللہ نے دیا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، بس مثال کے جواب کیا دی؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتے